انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی مہینے کتنے ہیں؟ اسلامی مہینے 12 ہیں، اور اسلامک کیلنڈر کا جو لاسٹ منتھ ہے وہ کون سا ہے؟ ماہ ذی الحج۔ ماہ ذی الحج کا مہینہ سال کا آخری مہینہ ہے، اور وہ بہت ہی خاص مہینہ ہے، اس لیے کیونکہ اس ماہ میں مسلمان حج کرنے جاتے ہیں۔ ہر ماہ کی طرح اس ماہ میں بھی اہل بیت کے گھرانے میں کچھ خاص دن آتے ہیں، کچھ خوشی کے اور کچھ غم کے۔ ماہ ذی الحج کی 7 تاریخ کو بھی ایک بہت ہی خاص دن ہے اور بہت ہی غم کا دن ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ ہمارے 5th امام کی شہادت کا دن ہے، انہیں شہید کر دیا گیا تھا۔ ہمارے 5th امام کا نیم کیا ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا نیم معصومین میں بھی آتا ہے، اور وہ کون سے نمبر پر؟ 7th نمبر پر۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے ماں باپ نے امام کا نام ہمارے لاسٹ پروفٹ کے نام پر رکھا۔ ہمارے لاسٹ پروفٹ آخری نبی کا نیم کیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ہمارے 5th امام کا نیم بھی محمد باقر علیہ السلام ہے۔ یہ وہ امام ہیں جنہیں رسول خدا نے اپنے ایک خاص صحابی کے ذریعے سلام پہنچایا، اور رسول خدا کے اس خاص صحابی کا نام ہے جابر بن عبداللہ انصاری۔ انہیں رسول خدا نے بشارت دی تھی کہ تم 5 اماموں کے زمانے کو دیکھو گے، اور جب تم میرے 5ویں امام تک پہنچو تو اسے میرا سلام کہنا۔ کتنی فضیلت کی بات ہے۔ پیارے بچوں، ہمارے جو 5th امام ہیں ان کا شجرہ نسب ماں اور باپ دونوں کے ذریعے سے رسول خدا سے ملتا ہے۔ وہ کس طرح سے کہ جو ہمارے 5th امام ہیں ان کی والدہ ہمارے 2nd امام امام حسن علیہ السلام کی بیٹی تھیں، اور امام محمد باقر علیہ السلام کے والد ہمارے 3rd امام امام حسین علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول خدا نے اپنی زندگی میں فرمایا کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ میرے فرزند ہیں، میرے بیٹے ہیں۔ وہ امام محمد باقر علیہ السلام اسی حوالے سے رسول خدا کے وارث ہیں۔ ہمارے 5th امام کے والد کا نام کیا ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام، جنہیں سید الساجدین بھی کہا جاتا ہے۔ اور پیارے بچوں، ان کی والدہ کا نیم بی بی فاطمہ بنت حسن علیہ السلام ہے۔ ہر امام کی طرح امام محمد باقر علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارا علم عطا کیا، بہت ساری فضیلتیں عطا فرمائیں۔ ان کے بہت ہی مشہور القابات ہیں، بہت فیمس ٹائٹلز بھی ہیں۔ ان میں سے ایک ٹائٹل ہے باقر العلوم۔ باقر کا مطلب ہوتا ہے شگافتہ کرنے والا، اسپریڈ کرنے والا۔ علوم علم کی جمع ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کو اپنے دور میں موقع ملا کہ وہ تعلیمات رسول کو بہت زیادہ پھیلا سکیں، اور اسی وجہ سے انہیں باقر العلوم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ امام نے اپنے زمانے میں بہت مشکل وقت بھی سہے، اور اسی طرح سے ایک وقت تھا کہ اس دور کے ظالم حکمران نے امام محمد باقر علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا، اور اپنے دربار میں اس نے بہت سارے تیر اندازوں کو بھی بلا کے رکھا ہوا تھا کہ ہم مقابلہ کروائیں گے۔
نعوذ باللہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ امام جو ہیں بس علم دین پھیلاتے ہیں اور انہیں اس دنیا کا کوئی علم نہیں ہے، ہم امام کو آزمائیں گے، نعوذ باللہ نہ کر سکے وہ کام، تیر اندازی نہیں کریں گے تو خدا نخواستہ ہم جو ہے ان کا مذاق اڑائیں گے، ان کا فن کریں گے، لیکن خدا جسے عزت دینا چاہے اسے کوئی ذلت نہیں دے سکتا۔ انہیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے امام کو ہر قسم کا پاور عطا کیا ہے، ہر قسم کا علم عطا کیا ہے۔ جب بہت اصرار کیا گیا اور امام سے کہا گیا کہ آپ تیر اندازی کریں، تو امام نے پہلا تیر ہی جو اٹھایا وہ بالکل نشانے پہ لگا۔ اب تمام دربار میں جتنے لوگ تھے سب حیران اور پریشان ہو گئے کہ یہ کیا، انہیں تو آتا ہے۔ اور دربار میں جو حکمران تھے جن کی وجہ سے یہ سب ہوا وہ شرمندہ ہو گئے، ان کو ذلت اٹھانی پڑی اور سب امام کی تعریف کرنے لگے، امام کو عزت مل گئی۔ تو اللہ جسے عزت دینا چاہے اسے کوئی ذلت نہیں دے سکتا۔ امام نے اپنی زندگی میں بہت مشکل وقت دیکھے، ان میں سے ایک یہ کہ وہ بہت جب چھوٹے تھے، بہت کم سن تھے، تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ وقت دیکھا، وہ وقت گزارا جو بہت ہی سخت تھا، یعنی کہ واقعہ کربلا انہوں نے خود دیکھا، انہوں نے سہا وہ جتنے ظلم امام پر کیے گئے اور جتنے ظلم امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کی فیملی والوں پہ، ان کی خواتین پر اور بچوں پہ کیے گئے، ان سب کو امام نے دیکھا اور سہا بھی، کیونکہ جن بچوں کو قید کیا گیا تھا ان بچوں میں امام محمد باقر علیہ السلام بھی تھے۔ امام نے اسی طرح سے اپنی زندگی گزاری، تعلیمات رسول کو پھیلاتے گئے اور اللہ کا پیغام جو ہے لوگوں تک پہنچاتے رہے، اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ جب اسی طرح سے گزرتے گئے دن، جب امام 57 ایئرز کے ہو گئے تو اس دور کے جو حاکم تھا ہشام بن عبد الملک، اس سے برداشت نہ ہوا کہ اگر امام اسی طرح تعلیمات رسول پھیلاتے رہیں گے تو کوئی بھی میری بات نہیں سنے گا۔ وہ امام کے خلاف ہو گیا اور اس نے امام کو دھوکے سے زہر دے کر شہید کر دیا۔ پیارے بچوں، 7 ذی الحج وہی دن ہے جس دن اس ظالم حکمران نے ہمارے 5 امام کو زہر دے کے شہید کرنا چاہا۔ جب امام کو زہر دیا گیا اور امام شدید علیل تھے، تب امام نے اپنے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کو کچھ وصیتیں کی، خاص وصیتیں۔ وہ کیوں؟ اس لیے امام نے فرمایا یہ وہ دن ہے جب مسلمان حج کے ارکان کر رہے ہیں، میدان منا میں ہیں۔ جب میں شہید ہو جاؤں تو میری وصیت ہے کہ میرے بعد عزاداری برپا کرنا، میرا غم منانا اور اس مجلس میں ان ظالم حکمران کے بارے میں بتانا کہ کس طرح سے ان ظالموں نے میرے جد پر بھی ظلم کیے اور مجھے بھی شہید کیا گیا، اور پھر اس مجلس میں آل محمد کے فضائل اور کمالات بھی بتایا جائے اور عزاداری برپا کی جائے۔ اور امام نے یہ خاص وصیتیں کی امام جعفر صادق علیہ السلام کو۔ اور پھر 7 ذی الحج کا دن تھا جب امام محمد باقر علیہ السلام شہید ہو گئے۔ پیارے بچوں، امام محمد باقر علیہ السلام کا روضہ مبارک جنت البقیع میں تھا، ان کی قبر مبارک جنت البقیع میں ہے۔ ایک وقت تھا کہ وہاں پر بہت اچھے روضے بنے ہوئے تھے۔ جنت البقیع شہر مدینہ میں ہے، رسول خدا کے روضے کے سامنے، لیکن آج وہاں پر بالکل ویرانی ہے، وہاں پر زیارت پر جانے کی بھی پابندی ہے۔ وہاں جو روضے تھے انہیں منہدم کر دیا گیا، انہیں ڈیمولش کر دیا گیا ہے۔ آج اہل بیت کی جو قبر مبارک جنت البقیع میں ہے وہاں پر کوئی روضہ نہیں ہے، کیونکہ اس دور میں بھی کچھ برے لوگ ہیں جو روضہ تعمیر نہیں کرنے دے رہے۔ پیارے بچوں، ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ ہمارے وقت کے امام کا جلد از جلد ظہور ہو جائے
اور وہ دن جلد آ جائے کہ جنت البقیع میں بھی پھر سے روضے تعمیر ہو جائیں اور ہمیں آسانی سے زیارت نصیب ہو جائے۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔